سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بچپن کی بات ہے، آپ کی عمر پاک 10 سال یا 11 سال کی رہی ہوگی، حاجیوں کا قافلہ نکلا تھا حج کے لیے، تو سب لبیک پڑھتے ہوئے جو احرام کی حالت میں نکلتے ہیں وہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ ہمارے علاقوں سے بھی جب بھی حجاج کرام نکلتے ہیں تو کیا دل نہیں مچلتا؟ ایک بار ہم بھی اس مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں قدم رکھ لیں، میرے آقا کے روبرو حاضر ہو جائیں، کس مومن کی تمنا نہیں ہوتی؟ قافلہ حاجیوں کا جا رہا تھا جیلان سے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے حال میں ہیں، آپ حج کے لیے جا نہیں سکتے تھے اس وقت، لیکن حسرت بھری نگاہ سے حاجیوں کو رخصت کر رہے تھے، دل بھر آیا، شام کا وقت تھا، اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئے، آنکھوں سے ڈبا ڈب آنسو گرنا شروع ہو گئے اور اتنا رونے لگے کہ کاش میں بھی آج قافلے میں شریک ہوتا اور حج کعبہ کے لیے نکل جاتا، میرے مولا کے حضور حاضر ہوتا۔ تو یہ آپ کی دل کی تمنا ہی تھی۔ اچانک آپ نے دیکھا آپ کے گھر کے ارد اور گرد خانہ کعبہ طواف کر رہا ہے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں سارے اقطاب سارے اولیاء جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ یہ کعبے سے مراد وہ کعبہ نہیں جو عمارت سے بنا ہوا ہے۔ لوگ یہ پوچھیں گے کہ وہ اکھڑ کے گیا تو پھر وہاں کیا تھا؟ اکھڑ کے نہیں گیا، کعبہ صرف اس عمارت کا نام نہیں ہے، کعبے کا وجود ایک روحانی الگ ہے، روحانی کعبہ ایک الگ ہے جو اولیاء کاملین جسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، پتھر اینٹ اور یہ گارے کی دیوار نہیں۔ اولیاء کاملین تو وہاں خانہ کعبہ آتے ہیں تو اس کعبے کو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ان کی تو تمنا ہوتی ہے ہم کعبے والے کو دیکھنے آئے۔ کعبہ تو صرف ہمارا چہرہ اس طرف کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، وہ ہمارا مسجود نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بچپن کے ان کے حالات ہیں، پھر جوانی کا حال کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد عمر اخیر میں آپ کے کرامات اتنے کثرت سے ہو گئے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی کرامت نظر آتی، ہر دن، حتیٰ کہ شیخ احمد آپ کے مریدوں میں سے ایک بزرگ ہیں، اچھا مرید بھی اولیاء کاملین ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے محفل میں بیٹھنے والا کوئی فاسق و فاجر ہو، جتنے آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے سب اہل اللہ ہوتے تھے، سب اللہ والے ہوتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آپ کی زبان سے کیا نکلتی، لوگ دھاڑے مار کر کے روتے تھے۔ خوف آخرت، خوف خدا ان کے سینوں میں بسا ہوا ہوتا تھا، ہر مجمع کا حال یہ تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، حضرت شیخ احمد فرماتے میں اکیلا تھا، غوث پاک کے پیچھے چل رہا تھا، میں نے سوچا ہمیشہ بھیڑ رہتی آپ کے ارد گرد، ہمیشہ بھیڑ بھاڑ، لوگوں کا ملنا جلنا کثرت سے ہوتا ہے، آج کتنا اچھا ہے میں اکیلا ہوں۔ آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکیلے تھے، بازار سے گزرتے ہوئے غوث پاک جا رہے تھے، اچانک لوگ آنا شروع ہو گئے، دکان سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، آتے 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 بھیڑ اتنی بڑھ گئی، شیخ احمد فرماتے ہیں کہ میں 1 کلومیٹر دور ہو گیا، اتنا مجمع جمع ہوا، آپ کے ساتھ چلنے لگا، میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیچھے ہو گیا کہ بہت دور وہ نظر آ رہے تھے۔ پھر دل میں میں نے سوچا خام مخواہ دل میں کیوں سوچا تھا کہ اکیلا ہوں۔ بہرحال آپ چلتے چلتے اپنے دولت کدے پر واپس تشریف لا رہے تھے، اپنی خانقاہ تک جب پہنچے تو لوگ پھر چھٹتے گئے، الگ الگ ہوتے گئے، یہاں تک کہ شیخ احمد فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنے دولت کدے پر پہنچے تو پھر میں تنہا اکیلا رہ گیا، میں آپ کے ساتھ اکیلا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دولت کدے پر پہنچ کر پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور فرمایا احمد، اللہ نے عبد القادر کو یہ قدرت دی ہے، جب وہ چاہے لوگوں کو جمع کر لے، جب وہ چاہے لوگوں کو دور کر